السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکنامی آف پاکستان۔ پاکستان کی جو ہے اقتصادی حالت کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو معیشت ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی جو بڑی قوتیں ہیں مثلاً چائنا، وہ اکانومک پاور ہیں جس کی وجہ سے وہ کئی ملکوں سے طاقتور ہو چکے ہیں۔ لیکن جو بھی ملک معاشی طور پر وہ کمزور ہوتا ہے اس کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے جو معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس میں اکنامک کرائسس چل رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو جو پاکستان کا ایگریکلچر ہے وہ ایک بڑا ذریعہ ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، جو کہ تقریباً 1/5 پارٹ جو ہے وہ دے رہا ہے ہماری جی ڈی پی کا۔ اس کے علاوہ جو ہماری مینوفیکچرنگ والی کمپنیز وغیرہ ہیں وہ ہمارے 1/6 پارٹ جی ڈی پی کا دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں باقی طرف تو جو سروسز ہیں وہ بھی ہمیں بڑی حصہ جو ہے ہماری جی ڈی پی میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اور جو اسٹیٹ اون پراپرٹیز ہیں وہ جی ڈی پی کا ایک بڑا حصہ اور اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ اگر ہم پچھلے سالوں کی بات کریں تو 2001 سے جو 2018 تک ہے، پاکستان نے غربت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے اور پاکستان جو ہے اس میں کامیاب بھی ہوا، کیونکہ پاکستان لیکن اس کے بعد جو تھے اکنامک کرائسس آنا سٹارٹ ہو گئے، جس طرح کہ 2019 میں کووڈ-19 اور 2022 میں سیلاب جب وہ آیا تو اس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی حالت بہت ہی بدتر ہو گئی۔ پاکستان جو تھا وہ معاشی طور پر کافی کمزور ہو گیا۔ حالات تو یہاں تک ہو چکے تھے کہ 2023 میں جو انفلیشن ریٹ تھا وہ تقریباً 38% تک جا چکا تھا، جو کہ ایشیا میں سب سے زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ اب حالیہ ہم دنوں کی بات کریں تو جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے وہ گروتھ کر رہی ہے۔ اگر پچھلے سال کی نسبت دیکھو تو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 0.21 تھی، لیکن اب جو ہے 2024 میں یہ جی ڈی پی گروتھ 2.38% ہو گئی، اور 2025 تک جو امید لگائی گئی ہے کہ 2.8 تک جو تھی جی ڈی پی گروتھ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ایگریکلچر میں گروتھ تھی وہ 6.3% ہوئی، اور انشاءاللہ یہ بھی زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائے گی۔ اور حکومت نے بھی پچھلے حالیہ دنوں میں جو ہے پرائیویٹائزیشن کی پالیسی اپنائی، جس کی وجہ سے فارن انویسٹرز کو موقع ملا کہ وہ ادھر آ کے اپنی کنٹریبیوشن کریں، اپنی انویسٹمنٹ کریں، اور جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو بہت حد تک۔ لیکن جس طرح پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا معاملہ لیا گیا اور اس میں کوئی سنجیدگی نہ ملی، اور امید کرتے ہیں کہ جو ہے اس میں کوئی اچھا دلچسپ معاملہ دیکھنے میں آئے گا، اور جو فارن انویسٹرز بھی ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گے، کیونکہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے یہ فارن انویسٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو جتنی بھی لوگ ہیں وہ جب فارن کنٹریز میں جا کر اپنا پیسہ کماتے ہیں اور اسے زیر مبادلہ ادھر ایکسچینج کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو ایکسچینج کے ریزرورز ہیں وہ بھی بہت کم تھے، جس کی وجہ سے ہم جو امپورٹ کرتے تھے اس کا بھی ہم پورا ادا نہ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان نے لیا قرض وہ جو تھا گریٹ انٹرسٹ پہ لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان جو تھا وہ قرضے میں ڈوب گیا۔ لیکن اب جو ہماری معیشت جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پاکستانی فارن کنٹریز میں رہ رہے ہیں اگر وہ اپنا کچھ بھی کما رہے ہیں تو ان کو ضرورت ہے کہ وہ اسے وہاں پر انویسٹ کرنے کے بجائے اپنے خود کے کنٹری میں انویسٹ کریں، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ان کی کنٹری بھی گروتھ کرے گی اور دنیا میں بھی اپنی کنٹری کا وہ نام روشن کر سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جو ہے گروتھ جاری ہے وہ آگے بھی جا کے زیادہ سے زیادہ گروتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو بھی جلدی سے جلدی حل ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہماری پالیسیز بنی ہوئی ہیں ان میں جو ہے کچھ سنجیدگی کا شاید فقدان ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ نہیں ہو رہی، اور اسی کے لیے ضروری ہے کہ جو پالیسیز ہیں ان کو رینیو کیا جائے، اور جو بھی حکومتیں ہمارے وہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے اپنا 5 سالہ دور بھی مکمل نہیں کیا۔ اگر کوئی بھی حکومت اپنا 5 سالہ دور مکمل کرے تو اسے یہ موقع ملے گا کہ اس کا جو پلان ہے وہ پوری اچھی طرح ایگزیکیوٹ ہو سکے گا، اس پر عمل ہو سکے گا، اور انشاءاللہ اگر ایک بھی پلان کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ترقی ہوگی، کیونکہ جب کسی بھی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اگر 2 سال 1 سال کے بعد چلی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پلان ہوتا ہے وہ ادھورا کا ادھورا رہ جاتا ہے،
پچھلی گورنمنٹ نے کسی اور چیز پہ کام کیا تھا، اور اگلی گورنمنٹ جب اپنی پالیسیز، نئی والی پالیسیز کو جب انٹروڈیوس کرواتی ہے تو وہ پچھلا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ یہ بہتر ہوگی۔ اسی طرح سی پیک کا جو ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کی طرف جو چائنا پاکستان اکانومی کوریڈور ہے، یہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے جو کہ 2015 میں شروع کیا گیا تھا، اور اب اس کی تکمیل ہو چکی ہے، اور اس کے ذریعے تھوڑا ٹریڈ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک بہت اچھی کی ہے جو کہ پاکستان کو اکنامک طور پہ مضبوط کرے گی۔ اور اس کے علاوہ سے پاکستان کو کچھ جو ہے اپنے اندرونی خطرات کا بھی سامنا ہے، جس میں دہشت گردی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے بہتر نہیں ہو سکی، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ ہماری نے جو ایگریکلچر کے کسانوں کے لیے اسکیمز وغیرہ انٹروڈیوس کروائی ہیں، ان کو ایک سال پر ٹریکٹر وغیرہ دیے جا رہے ہیں، کھادیں دی جا رہی ہیں، گندم دی جا رہی ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جو ہمارے کسان ہیں، جو ایگریکلچر ہے، وہ ہمارے جو کنٹری کا اکنامی ہے اس میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب وہ مضبوط ہوگا تو ہماری کنٹری بھی مضبوط ہوگی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنے اکانومک میدان میں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا بھی ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھے گی، اور ہم بھی جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے قابل ہو جائیں گے۔ تھینک یو۔